أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. حاضرین گرامی، سورۃ طور کی تلاوت آپ سن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے تذکرے کے بعد جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ اپنے بندوں کو جہاں ڈراتا ہے وہیں خوشخبری دے دیتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا تو بیک وقت خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ تقریباً یہی چیز آپ کو قرآن مجید میں ملے گی کہ جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہیں جنت کا بھی تذکرہ ہے، جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہیں جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندے جہنم کا عذاب سن 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 کر کے مایوس ہو جائیں، ارے جہنم ایسی بات ہمارا نہیں، جنت کا بھی تذکرہ ہے۔ بندے کو شوق پیدا ہو کہ ہاں ہمیں جنت میں جانا ہے، تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عظیم نعمت کا تذکرہ ہے، اس کو غور سے سنو۔ بہت سارے تذکرے ہیں، آپ ہمیشہ سنتے بھی رہتے ہیں، جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ ایک عظیم نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت خوشی کی نعمت جو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان لا کر ایمان پر قائم ہیں، براہ راست ان پر چلتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی ایمان لائی، اولاد نے بھی ایمان لا کر راہ راست پر چلنے میں واتبعتهم ان کی پیروی کی، کیا ہوگا؟ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی خوشی ہوگی دنیا میں بھی انسان آل اولاد کے ساتھ، جنت میں بھی اپنے آل اولاد کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ جو اولاد کا ملانا ہے اس کے عوض اللہ ان کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یعنی والدین کی نیکیوں میں کمی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی چیز بتائی كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ دوسرے کا عمل ایسا نہیں ہے کہ ہاں ایک دوسرے کے لیے دوسرے کا عمل ہے، ہر آدمی کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے گروی ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت پر جو انعام و اکرام کرے گا اس میں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے نعمتوں کی۔ اس میں سے کہ اولاد دنیا میں ایمان لائے، عمل صالح کرے، سیئات اور معاصی سے بچے، اگر اپنے اعمال کی بدولت جنت کا مقام حاصل کریں گے جو ان کے نیک ماں باپ کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت دے گا اولاد کو ان کے ساتھ ملائے گا، کہ کس لیے ہوگا؟ والدین کی خوشی کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ،
والدین جس ایمان پر باقی ہیں، جس ایمان کے ساتھ ہیں، اسی ایمان کے ساتھ اولاد بھی آئے گی، تب ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر یہ کامن چیز بتا دی جاتی تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق نہیں ہوتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے نافرمانوں میں شمار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، ان ابنی من اہلی، اس کے بعد کیا یاد دلا؟ اللہ کو نوح علیہ السلام وعدہ یاد دلا رہے ہیں، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا تو وعدہ سچا ہے نا، میں نبی ہوں، میرے گھر کی حفاظت، میرے بال بچوں کی حفاظت، لیکن میرا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے۔ ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ کیا جواب ملا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ تیرے اہل سے ہے، لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ تفسیر پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے دین پر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے کہا لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں۔ ماں باپ کی نیکی کام نہیں آئی، باپ کی نبوت کام نہیں آئی، اس لیے یہ سنت یہاں پر بتائی گئی، یہ شرط بتائی گئی کہ جس ایمان پر جنتی باقی ہے، جس ایمان کی بدولت آپ جنت میں گئے ہیں، اگر اس ایمان پر وافق اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ بچوں کو اکٹھا کرے گا۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، یہاں بھی بیٹھ کر کے درس میں بھی بتایا ہوں کہ ہم اور آپ الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر باقی ہیں۔ اس بات کی امید کوشش کیجیے کہ ہماری اولاد ہمارے جانے کے ساتھ نہیں، ہمارے جانے کے بعد بھی باقی رہے۔ بڑی ذمہ داری۔ کانوینٹ کے ماحول، اسکول اور کالجز کے ماحول، اطراف و اکناف کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے۔ بالکل غفلت مت برتی۔ انسان پوری زندگی جو محنت کرتا ہے، جو پسینہ ٹپکاتا ہے، جو اسٹرگل کرتا ہے زندگی کے اندر، اس کا محور اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے بچوں کی آخرت کا کیا ہوگا؟ ذمہ داری ہے، اس پر غور کیجیے۔ آدمی کو اگر اپنے بچے جنت میں ملے، امیجن، سوچیے ذرا کتنی خوشی محسوس کرے گا انسان۔ اگر اس کے اپوزٹ، باپ جنت میں ہے، ماں جنت میں ہے، بیٹا جہنم میں چل رہا، کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا افسوس ہوگا۔ تو ہم سب کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، دنیا کی نعمتیں جماتے ہیں، آستی بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اس کے ایجوکیشن پر پورا فوکس کرتے ہیں، اس کی ڈگری دلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کیجیے کہ اس کا دین باقی رہے، اس کی توحید باقی رہے، اس کا منہج باقی رہے، وہ سلف صالحین کے منہج پر باقی رہے۔ اس بات کی کوشش ہم میں سے بہت سارے لوگ، میں خود جانتا ہوں، بچے اس طرح سے نہ چلے جائیں کہ آپ پھر بعد میں ہاتھ ملتے رہے، میرا بچہ بچہ سنتا نہیں، سنانا ہے اس کو، آپ کے رہتے ہوئے آپ کو سنانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے، بتا کے بتانا ہے، نہیں بیٹا یہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ تمہیں گامزن رہنا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کی زندگی کا خلاصہ کچھ نہیں، کمائے کھائے مر گئے، ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر والدین کی خوشی کے لیے اولاد کو ملانے کی بات کہی ہے کہ یہ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی دے گا، ان کے درجات بلند کر کے ان کے والدین کے مقام تک پہنچائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر کی تفسیر یہی ہے، اور ایک دوسری تفسیر ابن عباس ہی سے
کہ جن اہل جنت کی اولاد ایمان لائے گی، اللہ کی بندگی کرے گی، انہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بدولت جنت میں داخل کر دے گا، اور ان کے چھوٹے بچے ان کے پاس جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ چھوٹے بچے کون سے ہیں؟ یہ چھوٹے بچے وہ ہیں جو بچپن میں وفات پا جاتے ہیں اور ماں باپ اس پر صبر کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ بچے اپنے والدین کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ میری موت پر میرے والدین نے صبر کیا، لہذا اس کے صلہ میں میرے والدین کو جنت عطا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بچوں کی موت پر ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ اب صبر سے مراد ایسا نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا، یہ تو کیا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند آپ کے گود میں تھے، اور آپ کے آنسو بچے کے گال پر پڑ رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، کہا یہ تو فطری چیز ہے، بچوں کی موت پر والدین کیا آنسو، یہ تو فطری چیز ہے، میں جزا فضا تو نہیں کر رہا ہوں، چیخ پکار تو نہیں کر رہا ہوں، سینہ تو نہیں پیٹ رہا، یہ فطری چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولى، صبر یہی ہے کہ آدمی پہلے صدمے پر صبر کرے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، پہلا دھکا جو لگتا ہے اس پر صبر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تو نے دیا تھا تو لے کیا اختیار۔ بہرحال تو بچے پہنچا دیے جائیں گے کہ وہی بچے ہیں۔ آیت کے اخیر میں اللہ نے کہا کل بہم بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ یہ انصاف ہے اللہ رب العالمین کا کہ کسی کے بدلے کسی کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، دوسرے کے گناہوں کی سزا دوسروں کو نہیں دی جائے گی، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا، اس پر کسی دوسرے گناہوں کا بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ قرآن میں اور بھی کئی مقام پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ہم جہاں اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، ہم اپنے بچوں کو بھی اسی روش پر لے کر کے آئیں کہ بیٹا یہ عقیدہ ہے، یہ اعمال ہیں، اور یہ منہج ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ چیزیں ہیں، اور اس کے لیے بچوں کی دینی تربیت، ان کا دروس میں شامل ہونا۔ یاد رکھیں میں ابھی جو بمبئی میں تھا، ابوذر ضمیر کا درس ہو رہا تھا، بہت، حالانکہ وہ ایموشنلی بات نہیں کرتے، جب یہ بات آئی تو بہت ایموشنلی انہوں نے کہا کہ آج لوگوں کی زندگیاں درس میں کٹ جاتی ہیں، صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو دیکھا کہاں تمہارے کالج میں، کہاں کمپنی میں، کہاں ہے نوکری کر رہا ہے، یعنی بچے باپ کی زندگی میں درس میں شمولیت اختیار ہی نہیں کر پاتے۔ اب بچائیے کہ اس کو دین کہاں ملے، ہم اس بات کی، اس لیے الحمدللہ وہاں پر جب ہم لوگ تھے تو اس بات کو سمجھاتے تھے تم جہاں ہو وہیں کے درس میں شامل، جہاں قرآن حدیث کا درس ہو رہا ہے، منہج سلف کی تعلیم اور تربیت کی جا رہی، وہیں شامل ہو، کہ بچوں کے ذہن میں بٹھائیے کہ بیٹا یہ جو درس ہے یہ دین کا اساس، دین کی بنیادی چیزیں ملتی ہیں، اس میں بیٹھنے سے تمہارا ذہن صاف ہوگا، تمہارے اندر کی جو چیزیں ہیں، تمہارا جو کنفیوژن ہے، آج کتنا کنفیوژن ہے، سوشل میڈیا اتنا زیادہ گندگی لا کر کے ڈال دی ہے کہ نوجوان بچے یوتھ جو ہے پورا کنفیوز ہو رہا ہے۔ اس کو درس میں شامل کیجیے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لائیے، اس کو سمجھا کر کے لائیے، درس میں شمولیت اختیار کرے تاکہ اس کا ذہن صاف۔ بہت ایموشنلی انہوں نے جو ہے یہ بات کہی، اور بات حقیقت ہے کہ آج بڑے آ جاتے ہیں، بچے کہاں کنٹرول میں، کہاں سنتے، اس طرح سے کرتے کرتے پورا وقت چلا جاتا ہے ان کا، یہاں تک کہ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، بچہ جو ہے نا صف میں نہیں آ پاتا یا درس میں شمولیت اختیار نہیں کرتا، جمعہ کے خطبے میں شمولیت اختیار نہیں کرتا، کہاں کی کہاں چلا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے زندگی میں ہی بچوں کو یہ راہ دکھا دینی چاہیے تاکہ آپ کے جانے کے بعد اسی راستے پر، کل باپ یہاں صف اول پر نمازی تھا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اسی صف میں جو ہے نا کھڑا ہو تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہاں یہ ہمارے باپ نے یہ راستہ سکھایا ہے۔
اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرمائے، والدین کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی اور صحیح تربیت کریں اور ان کو صحیح منہج سے واقف کرائیں، کتاب و سنت کی تعلیمات سے ان کو واقف کرائیں تاکہ جنت